فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل نحو جاء البرد والجبات وجئت انا وزيدا اي مع الجبات ومع زید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے مفعول فیہ کے بارے میں پڑھا اور اسی طرح مفعول لہو کے بارے میں۔ مفعول فیہ مصنف نے آپ کو بتلایا وہ زمانے اور مکان کو کہتے ہیں بھائی، زمانے اور مکان کو، اور زمانہ اور مکان یہ دونوں دو قسم پر ہیں، یا تو یہ مبہم ہوں گے یا محدود ہوں گے، اور ظرف زمان مبہم ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے، ظرف زمان محدود ہو وہ بھی منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کے ساتھ، اور جبکہ ظرف مکان وہ بھی مبہم اور محدود ہوتا ہے تو ظرف مکان مبہم جو ہے وہ بھی منصوب ہوگا تقدیر فی کے ساتھ، لیکن جو ظرف مکان محدود ہے اس میں فی کے کا لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے، وہ مجرور ہوگا، اور پھر اس کو مفعول فی نہیں کہیں گے بلکہ اصطلاح میں وہ کیا کہلائے گا؟ جار مجرور کہلائے گا بھائی۔ اس کے بعد آپ نے مفعول لہو کے بارے میں پڑھا بھائی، آپ نے پڑھا کہ مفعول لہو اس چیز کا نام ہے، یعنی اس مصدر کا نام ہے جس کی وجہ سے اس سے ماقبل جو فعل واقع ہوا ہے اس کو کیا جائے، جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے، تو تادیباً یہ مفعول لہو ہے، اور یہ سبب ہے ماقبل میں جو فعل ضربتو آیا بھائی، یہ ضرب کیوں لگائی گئی؟ ادب سکھانے کے لیے بھائی، اور اس کی دو قسمیں آپ نے پھر پڑھی تھیں بھائی، ایک مثال کیا ذکر کی؟ ضربتہ تادیباً، اور دوسری مثال کیا ذکر کی؟ قعدت عن الحرب جبنا، میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے۔ تو دیکھیے پہلی مثال میں ضربتہ تادیباً، میں نے ضرب لگائی کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے، تو فعل یعنی ضرب مقدم ہے اور مفعول لہو یعنی ادب کا حاصل ہونا مؤخر ہے، پٹائی ہوگی تو ادب سیکھے گا، تو پٹائی پہلے اور ادب کا سیکھنا اس کے بعد، تو اس میں دیکھیے وہ فعل سبب ہے اور مفعول لہو کیا ہے؟ اس کا مسبب ہے۔ جبکہ دوسری مثال میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے، تو یہاں دیکھیے ایک ہے جنگ سے بیٹھنا اور ایک ہے بزدلی، تو بزدلی پہلے ہے اور جنگ سے بیٹھنا اس کے بعد، یہ نہیں کہ جنگ سے بیٹھا تو بزدل بن گیا، نہیں، بزدلی پہلے تھی، پہلے بزدل تھا اور پھر اسی کی وجہ سے جنگ سے بیٹھ گیا، جنگ میں شرکت نہیں کی۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کی وجہ سے، قعدت عن الحرب جبنا، یہ جبن یہ سبب ہے قعود عن الحرب کا، تو مفعول لہو وہ سبب ہے اور قعود عن الحرب وہ مسبب، یعنی پہلی مثال میں فعل سبب ہے اور مفعول لہو مسبب، اور دوسری مثال میں مفعول لہو وہ سبب ہے اور وہ فعل کیا ہے؟ مسبب ہے بھائی۔ جبکہ امام زجاج فرماتے ہیں کہ مفعول لہو کوئی چیز نہیں، بلکہ وہ اس کو تعویل کر کے کیا بنا لیتے ہیں؟ مفعول مطلق ہی بناتے ہیں، اور اسی جیسا فعل ماقبل میں مقدر نکال لیتے ہیں بھائی۔ آگے اب دیکھیے بھائی، آج ہم مفعول معہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں المفعول معہ، کہ مفعول معہ جو ہے ہوا وہ اسم ہے ما یذکر بعد الواوی، جس کو ذکر کیا جائے بعد الواوی، واو کے بعد، وہ واو بمعنی مع، جو کس معنی میں ہو؟ مع کے معنی میں ہو۔ کس لیے ذکر کیا جائے واو بمعنی مع کے بعد اس کو؟ لمصاحبتی معمول الفعل، مصاحبت کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا، ساتھ ہونا، یعنی زمانہ ایک ہونا، دونوں چیزوں کا دونوں زمانے میں فعل کے اندر اکٹھا ہونا، یعنی ایک ہی زمانے میں اس کو کرنا، یہ معنی لمصاحبتی معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ہونے کے لیے۔
اکٹھا ہونے کے لیے. بھائی دیکھیے مثال سے وضاحت ہوگی. مثال کیا انہوں نے ذکر کی؟ جئت انا و زیدن. ایک مثال ہے جاء البرد والجباتی، اور دوسری ہے جئت انا و زیدن. یاد رکھیے جئت انا و زیدن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جئت انا و زیدن یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی زید پر رفع بھی پڑھنا جائز اور نصب پڑھنا بھی جائز. جب آپ اس پر رفع پڑھتے ہیں جئت انا و زیدن، معلوم ہوا آپ زید کا عطف کر رہے ہیں کس پر؟ یہ جو ماقبل میں فاعل کا ذکر آیا تھا، اور فاعل چونکہ مرفوع تھا تو زید کا لفظ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو معطوف علیہ. اور ماقبل میں فعل آیا تھا جئت میں آیا، تو یہ تا ضمیر کیا ہے؟ فاعل. اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں زید کا، تو یہ تو فاعل کی ضمیر ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو آگے معطوف بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. البتہ مرفوع ہونے میں فرق ہے، فاعل مرفوع تھا محلن کیونکہ وہ ضمیر ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرفوع لفظاً ہے کیونکہ یہ معرب ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت یہ کہ میں یوں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا. اس صورت میں یہ واو بمانے مع کے ہے، اور زیدن مفعول معہ ہے. بھائی مفعول معہ ہے، تو کس طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ جئت انا و زیدن اور جئت انا و زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. بھائی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. تو جئت انا و زیدن، یہ جو واو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ واو بمانے مع کے ہے، اور زیدن یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول معہ ہے، اور مفعول معہ ابھی آپ کو انہوں نے بتلایا کہ منصوبات میں سے ہوتا ہے، اس پر کیا پڑھا جاتا ہے؟ نصب. تو اسی لیے وہ زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے. تو جب اس پر نصب پڑا تو یہ مفعول معہ ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے جئت انا و زیدن، ایک عطف کرتے ہیں آپ، ایک صورت یہ ہے زید کو آپ نے معطوف بنایا. دوسری صورت یہ ہے جئت انا و زیدن، آپ زید کو مفعول معہ بناتے ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ دونوں میں یاد رکھیے کہ جب آپ نے واو کو عطف کے لیے بنایا جئت انا و زیدن، تو یہ واو کون سا ہے؟ واو عاطفہ ہے، آپ نے اس کو عطف کے لیے بنایا. اور آپ آگے پڑھیں گے چل کر کہ وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے. وہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں اکٹھے ہیں اس فعل میں کے کرنے میں، یعنی جمع ہیں دونوں اس فعل کے کرنے میں جمع ہیں. مثلا کون سا فعل ہے ما قبل میں؟ آنے کا. تو معلوم ہوا آنے کا فعل میں نے بھی سر انجام دیا اور زید نے بھی سر انجام دیا. یہ فائدہ کون دے رہا ہے؟ واو عطف. بھائی دیکھیے نا جئت انا، اس کا تو معنی ہوا میں آیا، اور آگے و زیدن، یہ واو نے کیا بتلایا کہ اس آنے میں کون شریک ہے؟ زید بھی شریک ہے. اس واو نے جمع کرنے کا فائدہ دیا. کس کو؟ یہ جو آگے معطوف آ رہا ہے اس کو جمع کر دیا. کس کے ساتھ جمع کیا؟ جو معطوف علیہ ہے اس کے ساتھ جمع کر دیا. کس چیز میں؟ اس فعل میں جو ماقبل میں فعل، یعنی اس فعل میں یہ دونوں جمع ہے. معطوف علیہ کون ہے؟ فاعل. انا متکلم کی جو ضمیر ہے وہ ہے فاعل، وہ اور یہ جو معطوف ہے کون؟ زید. تو واو عطف نے کیا فائدہ دیا کہ اس کے بعد جو معطوف ہے وہ کس کے ساتھ شریک ہے؟ معطوف علیہ جو ماقبل میں ہے یعنی فاعل، اس کے ساتھ شریک ہے. کس چیز میں؟ وہ جو ماقبل میں فعل آیا تھا جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی تھی. اور ماقبل میں کون سا فعل ذکر ہے؟ آنے کا. یعنی میں آیا ہوں، اور معلوم ہو اور کون آیا ہے؟ زید بھی آیا ہے. بھائی میں نے تو صرف میں آیا ہوں، یہ متکلم کی ضمیر ہے، لیکن یہ زید بھی آنے میں شریک ہے. اس کا پتہ کس نے بتلایا؟ یہ واو نے.
یہ واو عطف نے. تو واو عطف کیا فائدہ دیتا ہے؟ معطوف کو جمع کر دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ معطوف علیہ کے ساتھ. کس چیز میں؟ اس فعل میں. اس میں جمع کر دیتا ہے. یعنی جیسے اس معمول میں کے ساتھ فعل کا تعلق تھا یا اس نے وہ فعل کیا تھا، اسی طرح معطوف نے بھی یہ فعل کیا ہے. دونوں اس فعل کے کرنے میں جمع ہیں. بات سمجھ میں آگئی؟ دوبارہ دوہرائیں اس بات کو. وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مطلق جمع کا. وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ وہ عطف جو ہے مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے. کیا معنی جمع؟ یعنی معطوف کو بھی جمع کر دیتا ہے، یعنی شریک کر دیتا ہے. کس کے ساتھ؟ معطوف علیہ کے ساتھ. کس چیز میں؟ اس فعل میں. یعنی اس فعل کو دونوں نے کیا ہے. معطوف علیہ نے جس طرح کیا ہے اسی طرح معطوف نے بھی کیا ہے. آگے البتہ تفصیل نہیں بتلاتا یہ واو عطف کہ بھئی آیا ٹھیک ہے، آیا میں بھی ہوں، آیا زید بھی ہے، لیکن کیا دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے؟ زید پہلے آیا اور میں بعد میں آیا، یا میں پہلے آیا اور زید بعد میں آیا؟ یہ تفصیل وہ نہیں بتاتا. سب صورتوں کو وہ شامل ہے. وہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ آنے کا فعل متکلم نے بھی کیا یعنی معطوف علیہ نے بھی کیا ہے، اور معطوف یعنی زید نے بھی کیا ہے. میں بھی آیا ہوں اور زید بھی آیا ہے. صرف اتنا بتایا وہ نے. پھر اکٹھے یا الگ الگ یا کون پہلے کون بعد میں، یہ تفصیل وہ نہیں بتلاتا. تو ساری صورتیں اس میں آ گئیں. میں اور زید اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید. دونوں اکٹھے آئے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ کیونکہ جئت انا و زید کا کیا معنی؟ آنے میں میرے ساتھ کون شریک ہے؟ زید بھی. یعنی جیسے میں نے آنے کا فعل کیا اسی طرح معطوف یعنی زید نے بھی آنے کا فعل کیا ہے. اور اسی کی ایک صورت کیا ہے؟ دونوں اکٹھے آئے ہوں. دوسری صورت یہ ہے دونوں الگ الگ آئے تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید، کیونکہ دونوں نے آنے کا فعل کیا یا نہیں کیا. میں پہلے آیا ہوں اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید. زید پہلے آیا میں بعد میں آیا لیکن میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید، کیونکہ وہ صرف جئت انا و زید کا مطلب یہ ہے میں اور زید آئے. میں اور زید کوئی تفصیل آگے ہے کہ کون پہلے آیا یا کون بعد میں آیا، دونوں الگ آئے یا دونوں اکٹھے آئے؟ تو اس میں تو کوئی تفصیل ہی نہیں ہے. جب تفصیل ہی نہیں ہے تو معلوم ہو کوئی بھی صورت کو آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و، دونوں اکٹھے آئے ہوں پھر بھی جئت انا و زید میں اور زید آئے. دونوں الگ الگ آئے پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید میں اور زید آئے، کیونکہ آنے کا فعل تو دونوں نے کیا ہے. زید پہلے آیا میں بعد میں آیا پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید، میں آیا اور زید. اگرچہ لفظوں میں متکلم پہلے اور زید بعد میں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کوئی بتا رہا ہے کہ جو پہلے ہے وہ پہلے آیا ہے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں آیا. وہ تو صرف اتنا بتا رہا ہے دونوں نے یہ فعل کیا ہے، دونوں نے یہ فعل کیا ہے. وہ کوئی تفصیل نہیں بتا رہا. ہاں اگر وہ تفصیل بتاتا نا، وہ کہتا جی جو پہلے معطوف علیہ وہ پہلے آیا ہے اور معطوف بعد میں آیا، تو پھر باقی صورتیں نکل جاتی ہیں. لیکن یہاں تو وہ کوئی تفصیل ہی نہیں بتا رہا. وہ صرف اتنا بتا رہا ہے کہ یہ آنے کے فعل میں دونوں جمع ہیں، معطوف علیہ بھی اور معطوف بھی. جب دونوں جمع ہیں تو جمع ہونے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ گئیں. اکٹھے آئے ہوں پھر بھی کہہ سکتے ہیں جئت انا و زید. الگ الگ آئے ہوں تب کی کہہ سکتے ہیں جئت انا و زید. زید پہلے ہے میں بعد میں ہوں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید، میں اور زید آئے ہیں، کیونکہ یہاں صرف آنے کی بات ہو رہی ہے اور کوئی تفصیل یہاں پر ذکر ہی نہیں. اور اگر میں پہلے ہوں زید بعد میں ہو تو بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید. صورت سمجھ میں آ گئی؟ میں آج آیا، زید 10 سال پہلے آیا تھا، پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جئت انا و زید کہ میں اور زید آئے ہیں، کیونکہ آنے کا فعل دونوں نے کیا یا نہیں کیا. یہاں صرف اتنا ہی بیان ہو رہا ہے اور تفصیل تو ہے ہی نہیں کہ اکٹھے آئے ہیں، الگ آئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آئے ہیں، تھوڑی زیادہ دیر بعد آئے ہیں. نہیں، صرف اتنا ہونا چاہیے آنے کا فعل آپ نے بھی کیا ہو، آنے کا فعل زید نے بھی کیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زید. ساری صورتوں کو یہ شامل ہے، سب صورتوں میں یہ بولا جا سکتا ہے.
معلوم ہوا وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے، یعنی معطوف کو جمع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ معطوف علیہ کے ساتھ، اس فعل کے اندر جو ماقبل میں ذکر ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہنا چاہوں میں اور زید اکٹھے آئے ہیں، خاص طور پر میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، تو پھر یہ معنی جئت انا و زید سے ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جئت انا و زید میں تو ساری صورتیں آ گئیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے سننے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہا، جئت انا و زید، آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اکٹھے آئے دونوں یا الگ الگ آئے، یا زید پہلے یا میں بعد میں، یا میں پہلے اور زید بعد، کوئی تفصیل آپ کو پتہ نہیں چلی۔ آپ کو صرف اتنا پتہ چل گیا، معلوم ہوا مجیئت کا فعل زید نے بھی کیا، اور معلوم ہوا متکلم نے بھی مجیئت کا فعل کیا ہے، آنے کا فعل کیا ہے۔ لیکن جب میں کہوں جئت انا و زیدن، یہ زید کو میں معطوف نہیں بناتا بلکہ مفعول معہ بناتا ہوں، تو یہ واو بمانے معہ کے ہوا اور زید کیا ہوا؟ مفعول معہ۔ تو یاد رکھیے یہ مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے۔ مصاحبت یعنی دونوں اکٹھے ہیں، دونوں کا فعل کرنے کا زمانہ ایک ہے، تو معنی ہوگا جئت انا وزیدن ای مع زیدن، میں آیا مع زیدن زید کے ساتھ، یعنی دونوں اکٹھے آئے، دونوں اکٹھے آئے۔ تو دیکھیے جئت انا وزیدن، اس نے ایک زائد فائدہ دیا، اس نے بتلا دیا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، الگ الگ نہیں آئے۔ اور جئت انا وزیدن وہ یہ فائدہ نہیں دے رہا تھا، اس میں نے کہا آپ سے جئت انا وزیدن، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں اکٹھے آئے ہوں، تب آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، یہ صورت بھی شامل۔ آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ آئے ہوں گے، ہاں یہ بھی شامل ہے۔ لیکن جب میں کہوں جئت انا وزیدن تو اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی ہے دونوں اکٹھے آئے ہیں، یہاں الگ الگ والی بات نہیں۔ تو یہ وہ بمانے مع یعنی معیت کا فائدہ دیتا ہے، ساتھ ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اور مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے۔ مصاحبت کیا معنی؟ ساتھ ہونا، اکٹھے ہونا، یعنی ایک ہی زمانے میں وہ فعل کرنا۔ معلوم ہوا جب میں نے کہا جئت انا وزیدن، معلوم ہوا مجیئت کا فعل میں نے بھی کیا، زید نے بھی کیا، اور ایک ہی زمانے میں کیا، یعنی اکٹھے ہی دونوں آئے ہیں، الگ الگ نہیں۔ یہ فائدہ کس نے دیا؟ یہ مفعول معہ نے دیا، عطف یہ فائدہ نہیں دیتا۔ اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب دوبارہ تعریف دیکھیے بھائی، کہتے ہیں المفعول معہ ہوا ما یذکر بعد الواو، مفعول معہ وہ اسم ہے جس کو ذکر کیا جائے کس کے بعد؟ واو کے بعد، بمعنی مع، اس واو کے بعد بمعنی مع جو کس معنی میں ہو؟ مع کے معنی میں ہو۔ جئت انا وزیدن، اس میں ذرا اس مثال پہ نظر رکھو، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول معہ، اور یہ کس کے بعد ہے؟ واو بمانے، یہ جو واو ہے یہ معہ کے معنی میں ہے، معہ کا معنی ہے ساتھ ساتھ۔ جئت انا میں آیا، وزیدن ساتھ زید کے۔ تو دیکھیے اب اس مثال پہ بھی نظر رکھنا، اور یہ تعریف اس پر لگاؤ ذرا کہ مفعول معہ ہوا ما وہ اسم ہے یذکر بعد الواو بمعنی مع، جس کو ذکر کیا جائے اس واو کے بعد جو کس معنی میں ہو؟ جو مع کے معنی میں ہو۔ کس لیے ذکر کیا جائے اس کو واو بمعنی مع کے؟ کیوں ذکر کیا گیا؟ لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ہونے کے لیے، دونوں کے زمانہ ایک ہونے کے لیے۔ دیکھو معمول فعل کون ہے؟ جئت، فاعل کون؟ تا ضمیر، تا ضمیر ہے، اس کا اعراب بتاؤ۔ مرفوع محلن، مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہے، معلوم ہوا یہ جاء کا فعل اس میں عمل کر رہا ہے، تو یہ تا ضمیر ہوئی معمول، اور جاء کا فعل کیا ہوا؟ عامل۔ تا ضمیر کیا ہوئی؟ اعراب خود آتا ہے یا کوئی عامل چاہیے؟ عامل سے، اور آپ نے ابھی کیا بتایا؟ تا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع، معلوم ہوا یہ معمول ہے، اس میں کسی نے عمل کیا ہے، رفع دیا ہے، اور وہ کون ہے؟ فعل ہے، تو معلوم ہوا یہ فاعل جو ہے یہ معمول فعل ہے۔ فاعل کیا ہے؟ اسی طرح فعل کئی طرح عمل کرتا ہے، آپ نے پڑھا،
فیل کبھی کیا کرتا ہے؟ رفع دیتا ہے. کس کو رفع دیتا ہے؟ فاعل کو. تو فاعل بھی ہوتا ہے معمول، فیل کا معمول ہوتا ہے. فیل مفعول کو نصب بھی دیتا ہے. ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ منصوب ہے. تو اس میں بھی فیل نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ بھی معمول فیل ہے. اور کیا مثال؟ ضربت ضربن، یہ ضربن مفعول مطلق ہے، اس کو نصب کس نے دیا؟ ضربت. یہ بھی معمول فیل ہے. ضربت تعدیبن، یہ تعدیبن یہ مفعول لہو ہے، اس کو نصب کس نے دیا؟ ضربت نے. تو یہ بھی کیا ہے؟ معمول فعل، یعنی جس میں فعل عمل کر رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معمول فعل سے کیا مراد ہے؟ وہ اسم جس میں فعل کیا کر رہا ہو؟ عمل کر رہا ہو. وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول وغیرہ جو بھی ہو، وہ سب معمول فعل میں داخل ہیں. تو لہذا جئت انا و زیدن، اس میں یہ زید یہ مفعول معہ ہے، اس کو اس واو کے بعد ذکر کیا گیا جو واو کس معنی میں ہے؟ معہ کے معنی میں ہے. اور کیوں اس کے بعد ذکر کیا گیا؟ لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے. معمول فعل کون تھا؟ پیچھے کون تھا معمول؟ جئت کی تا ضمیر جو تھی وہ معمول، اس تا کے مصاحب ہے، اس کا ساتھی ہے، اکٹھا ہے اس کے ساتھ، یعنی ایک ہی زمانے میں یہ فعل کر رہا ہے. اگر واو عطف ہوتا تو وہاں مصاحبت والا معنی نہیں تھا. وہاں اتنا تو پتا تھا آنے کا فعل میں نے بھی کیا اور زید نے بھی کیا، لیکن وہاں ایک ہی زمانے میں اور مصاحبت کا فائدہ نہیں تھا. لیکن یہ واو بمعنی مع نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ مصاحبت کا بھی فائدہ دیا کہ یہ زید شریک ہے معمول فعل یعنی فاعل کے ساتھ. کس میں؟ اس فعل کے اندر. بات سمجھ بھی آ گئی کہ مشکل ہو گئی؟ سمجھ آئی اچھی طرح؟ تم خاموش بیٹھے، تمہیں نہیں سمجھ آئی لگتا نہیں حل ہوا. دوبارہ سمجھو بھائی. دیکھیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں جئت انا و زیدن، اس کی دو صورتیں ہیں. یا تو میں رفع کے ساتھ کہوں گا جئت انا و زیدن، یا میں کہوں گا جئت انا و زیدن نصب کے ساتھ. رفع کے ساتھ کہوں گا تو اس کا مطلب ہے یہ واو کو میں نے عاطفہ بنایا اور زید کا عطف ہو رہا ہے فاعل پر، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے تو معطوف جو زید ہے وہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور جب میں نے زیدن پڑھا تو یہ زید کو میں نے معلوم ہوا مفعول معہ بنایا ہے، اور یہ وہ کس معنی میں ہے؟ معہ کے معنی میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اور زید اکٹھے آئے، تو میں اب آپ سے یہ نہیں کہوں گا جئت انا و زیدن، کیونکہ یہ صرف اتنا کہہ رہا ہے میں اور زید آئے ہیں. اکٹھے ہونے کا معنی ادا نہیں کر رہا. ہاں لیکن جب میں کہوں گا جئت انا و زیدن، یہ اکٹھے ہونے کا معنی ادا کر رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے میں اور زید اکٹھے آئے ہیں. جبکہ ماقبل میں جو جملہ تھا میں جئت انا و زید، اس کا معنی تھا میں اور زید آئے ہیں. وہ کسی طرح بھی آئے ہوں، چاہے الگ آئے ہوں اکٹھے آئے ہوں، ساری صورتیں اس میں آ گئی نا. جب میں نے کہا میں اور زید آئے، میں نے کوئی اکٹھے ہونے کی قید لگائی؟ میں نے کوئی الگ الگ آنے کی قید لگائی؟ جب قید نہیں ہے تو ساری صورتیں اس میں شامل ہو گئیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا آپ مجھے کہتے ہیں میں سائیکل پر آیا ہوں. آپ نے کوئی قید لگائی کب آئے ہیں؟ نہیں. آپ نے مجھے کہا میں سائیکل پر آیا ہوں. ہو سکتا ہے آپ صبح آئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ دوپہر کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ ایک دن پہلے آئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ 2 دن پہلے آئے ہوں. ساری صورتیں آ گئیں یا نہیں آ گئیں؟ جب قید نہ ہو، جب تفصیل نہ ہو تو ساری صورتیں اس میں آ جاتی ہیں. جب تفصیل نہ ہو تو ساری صورتیں. تو جب میں نے کہا جئت انا و زیدن تو اس میں کوئی قید نہیں کہ ہم اکٹھے آئے یا الگ آئے یا جدا آئے. تو ساری صورتیں سارے احتمال اس میں آ گئے. ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہوں، ہو سکتا ہے الگ آئے ہوں، ہو سکتا ہے میں پہلے ہوں زید بعد میں، ہو سکتا ہے زید پہلے ہو میں بعد میں ہوں. جیسے آپ نے کہا تھا میں سائیکل پر آیا ہوں، ہو سکتا ہے آپ شام کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے صبح کو آئے ہوں، ہو سکتا ہے ساری صورتیں آ گئی یا نہیں آ گئیں. کیونکہ ہاں اگر آپ یہ کہہ دیتے
میں صبح سائیکل پر آیا، اب باقی ساری صورتیں نکل گئیں کیونکہ آپ نے صبح کا لفظ بڑھا دیا، قید بڑھا دی، تفصیل بڑھا دی، جو جو تفصیل بڑھائیں گے باقی صورتیں نکلتی جائیں گی۔ صبح کا لفظ ہٹا دو، ہو سکتا ہے اب شام کو آئے ہو سکتا ہے دوپہر کو آئے ہو، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو اسی طرح جب میں نے کہا نا جئت انا و زیدن، تو یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ اکٹھے آئے یا الگ آئے یا پہلے کوئی آیا بعد میں کوئی آیا۔ جب کوئی قید نہیں تو ساری صورتیں آ گئیں، ہو سکتا ہے اکٹھے آئے، ہو سکتا ہے الگ ہو سکتا ہے ایک پہلے ہو دوسرا بعد میں ہو، ساری صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جئت، اکٹھے آئے ہو آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زیدن، الگ الگ آئے ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی قید ہے ہی نہیں۔ آپ صبح بھی آئے ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں میں سائیکل پر آیا، قید نہ لگائیں، آئے بے شک صبح ہیں لیکن قید نہیں لگا رہے اپنے کلام میں، میں آیا تو سننے والے کو کوئی پتا چلا کہ آپ صبح آئے ہیں؟ نہیں، وہ تو ذہن میں وہ یہ سوچ سکتا ہے آپ صبح آئے ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے آپ شام کو آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے آپ 2 دن پہلے آئے تھے، وہ کوئی بھی سوچ لے سکتا ہے کیونکہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جب میں نے کہا جئت انا و زیدن تو اس میں کوئی قید نہیں کہ اکٹھے آئے ہیں یا الگ الگ آئے ہیں، ساری صورتیں اس میں داخل۔ لیکن جب میں کہتا ہوں جئت انا و زیدن تو یہ وہ بمانے مع کے ہے، میں اور زید اکٹھے آئے ہیں۔ اب سننے والا یہ معنی نہیں کر سکتا کہ میں اور زید الگ الگ آئے، کیونکہ الگ الگ والے احتمال ہی نہیں، میں نے قید بڑھا دی۔ کیا قید بڑھائی؟ کہ ہم دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ کسی کو کوئی بات بتلانا چاہیں کہ یہ جو واو کا ما بعد ہے یہ معمول فعل کے ساتھ فعل کے کرنے میں شریک ہے ایک ہی زمانے کے اندر، تو پھر اس واو کو بمانے مع لے کر آؤ۔ اور جب آپ ایک زمانے کی قید نہیں لگانا چاہتے تو واو کو کون سا بنا لو؟ واو کو عاطفہ بنا لو۔ تو لہذا جب میں کہوں جئت انا و زیدن، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں اور زید اکٹھے آئے ہیں تو کیسے کہوں گا؟ جئت انا و زیدن۔ اور میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں اور زید آئے تو کیا کہوں گا؟ انا و زیدن۔ ہاں، اس میں پھر چاہے اکٹھے بھی آئے اور ساری صورتیں اس میں آ گئی، تفصیل ہیں ہی نہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں آپ کو پتہ نہ چلے کہ ہم اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے تو میں کہوں گا جئت انا و زیدن۔ اور میں چاہتا ہوں نہیں میں پکی بات کروں، پوری بات کروں تاکہ آپ کل اس کا کوئی دوسرا معنی نہ سمجھنا، میں کہنا چاہتا ہوں ہم اکٹھے آئے تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں دونوں الگ الگ آئے تھے، تو میں کیا کہوں گا؟ انا و زیدن۔ دونوں کلاموں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو مفعول معہ کیا فائدہ دیتا ہے کہ یہ جو واو کا ما بعد ہے، یعنی یہ جو مفعول معہ ہے، یہ معمول فعل کے ساتھ شریک ہے، معمول فعل کے ساتھ اور صرف شریک ہے یا مصاحبت بھی ہے، ایک زمانہ بھی ہے، مصاحبت بھی ہے ایک زمانہ۔ بھائی جئت، دوبارہ سنو، جئت انا و زیدن، میں بھی آیا اور تو زید میرے ساتھ آنے میں شریک ہے یا نہیں؟ دونوں اس فعل میں شریک ہیں، میں نے بھی آنے کا یعنی مجیت والا فعل کیا اور زید نے بھی آنے والا فعل کیا۔ اور جئت انا و زیدن، اس میں بھی زید میرے ساتھ شریک ہے، تو شرکت دونوں کے اندر ہے، دونوں کے اندر زید نے آنے کا فعل کیا، لیکن مصاحبت کس میں ہے؟ جئت انا و زیدن کی صورت میں مصاحبت ہے، اور جئت انا و زیدن میں مصاحبت کا احتمال ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اکٹھے آئے ہو سکتا ہے الگ آئے۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو جب میں آپ کو کہنا چاہوں کہ یہ واو کے جو ما بعد ہے وہ میرے ساتھ مصاحب بھی ہے، یعنی ایک ہی زمانے میں اس نے اکٹھا ہی یہ فعل کیا ہے، تو واو بمانے مع لاؤں گا میں، اور جب میں یہ نہ بتانا چاہوں تو واو عاطفہ لاؤں گا۔ اب اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ آپ تعریف دیکھیے بھائی، کہتے ہیں المفعول معہ ہوا ما یذکر بعد الواو بمعنی مع، مفعول معہ وہ اسم ہے یا وہ مفعول ہے جس کو ذکر کیا جائے اس واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور کس لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے واو بمعنی مع کے بعد؟ لمصاحبت معمول الفعل، معمول فعل کی مصاحبت کے لیے۔ معمول فعل کون ہے؟ فاعل ہے،
سمجھ میں آئی؟ یہاں پر فاعل ہے بھائی. مصاحبت کا کیا معنی؟ یعنی وہ فعل کرنے کا زمانہ دونوں کا ایک ہی ہے، اکٹھا ہی ہے. نحو جاء البرد والجباتی، برد کہتے ہیں سردی کو، اور جبات جبے کی جمع، جبتن کی جمع ہے، اور جبہ تو جبہ جو ہے وہ لباس کا نام ہے جسے اردو میں چوغا کہتے ہیں، چوغا. تو معنی کیا ہوا؟ جاء البرد والجباتی، آئی سردی جبوں کے ساتھ، آئی سردی یعنی سردی جبوں کے ساتھ آئی. کیا معنی؟ یعنی سردی کے ساتھ ہی کیا آ گئے؟ جبے آ گئے اکٹھے، دونوں کے آنے کا زمانہ، ادھر سردی آئی ادھر ہی کیا آ گئے؟ جبے بھی آ گئے. تو یہ معنی جاء البرد والجباتی، آئی سردی جبوں کے ساتھ. وجئت انا وزیدن، میں آیا زید کے ساتھ. خود آگے معنی کر رہے ہیں، ای مع الجباتی ومع زیدن، یعنی آئی سردی مع الجباتی جبوں کے ساتھ، اور آیا میں مع زیدن زید کے ساتھ. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ. اب یہاں یاد رکھنا بھائی، دو صورتیں بنیں گی. کتنی صورتیں؟ دو صورتیں. ایک صورت یہ کہ فعل لفظوں کے اندر ذکر ہو، جیسے جاء البرد والجبات، جاء ذکر تھا یا نہیں لفظوں میں، یا جئت انا وزیدن، یہ جئت فعل ذکر ہے. تو کبھی فعل لفظوں میں ذکر ہوتا ہے، کبھی فعل لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا، البتہ معنی کے اعتبار سے وہاں فعل ہوتا ہے، یعنی فعل کا معنی وہاں موجود ہوتا ہے. تو کتنی صورتیں؟ ایک کیا؟ فعل لفظوں میں ذکر. دوسری صورت لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے وہاں موجود ہے. اور دونوں کے اندر پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. کل 4 صورتیں ہو گئیں. دونوں میں عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. پہلی کیا صورت؟ فعل لفظوں میں ہو تو پھر عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. 2 صورتیں ہو گئیں. اور دوسری صورت کے فعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ صرف معنی کے اعتبار سے ہے، وہاں بھی عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں. کل 4 صورتیں ہوئیں. اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کہاں پر وہ جو واو کے ما بعد ہے اس کو مفعول معہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. اوپر تو مثال آئی تھی نا، اوپر تو دو مثالیں آئی تھیں. جئت انا وزیدن، میں اور زید آئے. جئت انا وزیدن، میں نے آپ کو بتایا اس کو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جئت انا وزید. اس واو کو عطف کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور اس واو کو بمانے مع کے بھی بنا سکتے ہیں. تو اب آپ کو یہ تفصیل بتانے لگے ہیں کہ یہ واو اس کو کہاں مع کے معنی میں بنانا صحیح اور کہاں اس کو واو کے لیے بنانا صحیح ہے. تو بتلایا 4 صورتیں ہیں. کبھی فعل لفظوں میں ہوگا اور عطف جائز ہوگا. فعل کیا ہوگا؟ اور عطف جائز ہوگا. اچھا ادھر توجہ کریں. جب فعل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو تو پھر جو واو کا ما بعد ہے اس کو معطوف بنانا بھی جائز، یعنی عطف کرنا بھی جائز، اور اس کو مفعول معہ بنانا بھی جائز. جیسے جئت انا وزیدن، اس مثال میں فعل لفظوں میں موجود ہے. جئت فعل کیا ہے؟ لفظوں میں موجود ہے، اور زید کا عطف ما قبل پر جائز ہے. جب عطف جائز ہے تو اس کو عطف بھی کر سکتے ہیں، وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو مفعول معہ بھی بنانا جائز، وزیدن بھی پڑھ سکتے ہیں. جئت انا وزیدن فعل ہے یا نہیں لفظوں میں؟ کون سا فعل ہے؟ جئت. اور عطف بھی جائز ہے. جب عطف بھی جائز تو اس واو کو عطف کے لیے استعمال کر لیں اور زیدن پڑھ لیں، اور چاہیں تو اس واو کو کس معنی میں کر لیں؟ واو بمانے مع کے کر لیں اور ما بعد کو مفعول معہ بنا لیں. دوسری صورت، فعل تو لفظوں میں موجود ہے لیکن عطف جائز
جب عطف جائز ہی نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھنا، مفعول معہ بنانا۔ تیسری صورت کہ فعل کیا ہے؟ لفظوں میں موجود نہیں ہے اور عطف جائز ہے۔ فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کرنا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر فعل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے۔ چلیے آگے یہ تفصیل آ رہی ہے بھائی، آپ پریشان نہ ہو، یہ ساری تفصیل کتاب میں آ رہی ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظوں کے اعتبار سے ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف بھی جائز ہو، يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ تو اس میں دو وجہیں پڑھنا جائز ہیں، النصب والرفع نصب پڑھنا بھی جائز اور رفع پڑھنا بھی جائز۔ کیا معنی نصب پڑھنا؟ نصب پڑھیں گے یعنی مفعول معہ بنائیں گے اور رفع پڑھیں گے معطوف بنائیں گے۔ جیسے ابھی مثال گزری، جئت انا و زیدن اور وزیدن، وزیدن پڑھا رفع پڑھا معطوف بنانے کی وجہ سے، اور وزیدن پڑھا تو یہاں فعل لفظوں میں ہے اور عطف بھی جائز ہے۔ جب فعل لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر آپ کے لیے دونوں صورتیں پڑھنا جائز۔ آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زیدن، آپ کہہ سکتے ہیں جئت انا و زیدن، لیکن جب آپ کا ارادہ ہے نا کہ آپ نے مصاحبت بھی بتلانی ہے، پھر جئت انا و زیدن ہی پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں جب فعل لفظوں میں موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو، یجوز فیہ الوجہان تو اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز ہیں، النصب والرفع نصب بھی اور رفع بھی، نحو جئت انا و زیدن و زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں بھائی۔ اچھا ترکیب بھی کر لیں بھائی، ترکیب بھی کر لیں۔ پہلے اوپر والی مثال کریں، جاء البرد والجبات، جاء فعل، اعراب بھائی ہاں آیا، آنے کا فعل کس کا ہے؟ سردی کا ہے تو وہ فاعل ہے، جاء فعل، البرد مرفوع لفظاً فاعل، وہ بمانے مع کے، اور الجباتی اب پتہ چلے گا بھائی ترکیب آتی ہے یا نہیں آتی آپ کو؟ مجرور لفظاً مضاف الیہ، کدھر ہے مضاف؟ مضاف الیہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے مضاف آتا ہے نا، مضاف کدھر ہے؟ واو بمانے مع، واو تو حرف ہے، حرف تو مضاف الیہ نہیں بنتا۔ واو بمانے مع کے الجباتی منصوب، آسان سی بات ہے، بحث ہی کس کی چل رہی ہے؟ مفعول معہ کی، معلوم ہوا مفعول معہ ہی کی یہ مثال ہے۔ اتنا تو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ جب اتنا پتا ہے تو واو بمانے مع کے ہے، یہ بات بھی قطعی طور پر ہے، اور الجباتی یہ منصوب ہے قطعی طور پر کیونکہ یہ مفعول معہ ہے۔ آپ کہیں گے اس کے نیچے تو زیر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو وہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی وہ قسمیں یاد ہی نہیں ہیں، اگر وہ یاد ہوتی تو آپ ذرا بھی پریشان نہ ہوتے۔ مسلماتن ہاں جمع مؤنث، جبتن کی جمع ہے جبات، دیکھو الف تا کے ساتھ، یہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اس وقت منصوب ہی ہے، لیکن کون سا منصوب ہے؟ لفظاً کے تقدیراً؟ پھر وہی بات کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، لفظاً ہی ہے، اس کا نصب آتا ہی کس کی صورت میں ہے؟ کسرہ، اور اس کسرہ پہ آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ خود بخود آ گیا یا نصب کی وجہ سے یہ حرکت آئی؟ نصب کی وجہ سے یہ حرکت، اور اس پر آپ تلفظ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ تو جباتی تو نہیں پڑھنا ضروری، تو یہ جو حرکت آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اس کا نصب ہے، یہ آتا ہی اس شکل میں ہے۔ اسی طرح غیر منصرف کا جر آتا ہی کس کی صورت میں ہے؟ فتحہ کی صورت میں آتا ہے، اور اس کو
مجرور لفظاً ہی کہیں گے، مجرور بے شک جر صورتاً نہیں ہے لیکن فتحہ ہے، لیکن یہ فتحہ ہے، اس کا جر آتا ہی اس طرح ہے، یہ اس کا جر ہی ہے جو کس صورت میں ہے فتحہ. اسی طرح الجباتی یہ اس کا فتحہ ہی ہے جو کس صورت میں ہے کسرہ کی صورت میں، یہ منصوب لفظاً. تو جاء البرد والجباتی، جاء فعل، البرد مرفوع لفظاً فاعل، اور وہ بمانے مع کے، الجباتی منصوب لفظاً مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. آئی سردی 7 جبوں کے 7 کوٹوں کے، کوٹ بھی آ گئے 7 بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی. وجئت انا وزیدن، جی ترکیب کیجئے. یہ تھوڑی مختلف ترکیب ہے، دیکھیے. جئت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل. بھائی محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ تا پر پیش تو ہے، ہاں یہ اس کی حرکت ہے، یہ اعراب نہیں، تو مرفوع محلن اس کا فاعل ہے. اور آگے انا ضمیر، بھائی یہ تا ضمیر بھی متکلم کی تھی اور انا بھی کیا ہے متکلم کی ہے، تو یہ تاکید کے طور پر لے کر آئے ہیں. تو یہ جو تا ضمیر تھی وہ ہے مؤکد، اور یہ انا ضمیر یہ اس کی تاکید، اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو تا ضمیر مرفوع محلن تھی، تو انا ضمیر بھی کیا ہے مرفوع، تو یہ بھی مرفوع ہے، البتہ یہ بھی محلن ہی ہوگی کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے مبنی. تو یہ مرفوع محلن اس کی تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ فاعل ہوا کس کا؟ جئتو کا. یہ ہمارے ہاں ترکیب میں یوں کہتے ہیں، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو حالانکہ فاعل تا ضمیر ہی ہے، یہ انا فاعل نہیں ہے. یہ کس طرح ہمارے ہاں رائج یوں ہے تو ہم بھی اسی طرح کر لیتے ہیں، ورنہ تا ضمیر فاعل ہے، اور عربوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ صرف اتنا لکھتے ہیں یہ تا ضمیر فاعل کی ہے اور یہ انا کیا ہے اس کی تاکید ہے. صورت سمجھ میں ہمارے ہاں ترکیب میں چونکہ سب کو جوڑتے ہیں ملاتے ہیں تو پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ کیا ہوا فاعل ہوا. ہاں لیکن ابھی اس کو فاعل نہ بناؤ، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر. آگے ہم وزیدن پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کیا بناؤ؟ معطوف علیہ، اور وہ حرف عطف، اور زید مرفوع لفظاً معطوف. بھائی مرفوع کیوں؟ کیونکہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو معطوف علیہ، اور معطوف علیہ فاعل تھا تو یہ بھی وہ فاعل تھا اور وہ مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع. ہاں البتہ وہ ضمیر تھی وہ مرفوع تھا محلن، اور یہ زید کا لفظ تو معرب ہے تو یہ مرفوع ہوگا لفظاً. اچھا اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری. دوبارہ سن لیں بھائی ترکیب. جئت انا وزیدن، جئت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن، ابھی فاعل نہ بناؤ، مؤکد، انا ضمیر مرفوع محلن اس کی تاکید، اور مؤکد تاکید مل کر، ابھی بھی فاعل نہ بناؤ کیونکہ آگے عطف بھی کرنا ہے، مؤکد تاکید مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، زید مرفوع لفظاً، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیجئے. جئت انا وزیدن. پھر ساتھ، یہ ساتھ والا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہو؟ ہاں میں اور زید آئے. اب وزیدن کے ساتھ ذرا ہم ترکیب کرتے ہیں. جئت انا وزیدن، اب ترکیب کیجئے.
जितु फेल बफाइल ता ज़मीर मरफू मुहल्लन मुअक्कद शाबाश ता ज़मीर मरफू मुहल्लन मुअक्कद अना ज़मीर मरफू मुहल्लन ताकीद अना ज़मीर मरफू मुहल्लन ताकीद मुअक्कद ताकीद मिलकर जितु का फाइल मुअक्कद ताकीद मिलकर फाइल। पहले हमने इनको बनाया फाइल नहीं बनाया था, क्या बनाया था? मातूफुन अलैह, क्योंकि आगे मातूफ आ रहा था। अब तो कोई मातूफ नहीं आ रहा, लिहाजा अब इनको क्या बना दो? फाइल। तो मुअक्कद ताकीद मिलकर फाइल। वो बमाने मा के ज़ैदन मंसूब लफ्ज़न मफ़ऊल माहू। भाई मंसूब क्यों है? क्योंकि मफ़ऊल माहू है। तो फेल अपने फाइल और मफ़ऊल माहू से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तर्जमा कीजिए जितु अना व ज़ैदन, आया मैं साथ ज़ैद के। अब मुहावरा करें, मैं ज़ैद के साथ आया। यहां याद रखिए ये अना क्यों लेकर आए, अना क्यों लेकर आए ये समझ लें। ताज़मीर जितु में ताज़मीर मुतकल्लिम की मौजूद थी, वो फाइल है। जितु का माना मैं आया और जितु आना का माना भी मैं आया। तो ये आना क्यों लेकर आए? तो वजह ये कि आगे वह ज़ैद आ रहा था, वो और ज़ैद, और इस ज़ैद का हम आतफ करना चाहते हैं ताज़मीर पर, यानी आया मुतकल्लिम भी है और कौन आया है? ज़ैद भी। तो ज़ैद का हम आतफ करना चाहते हैं किस पर? ताज़मीर पर। लेकिन याद रखो ये ताज़मीर कमजोर है, क्योंकि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है। ये ज़मीर अकेली नहीं रह सकती, कमजोर है। कभी आप इस अकेले ये तू ज़मीर इस्तेमाल करते हैं कलाम अरब में, पढ़ा आपने कहीं? तू आया हो एक अलग नहीं, तू अलग नहीं आता भाई, क्योंकि ये ज़मीर अलग नहीं रह सकती, ये ज़मीर मुत्तसिल है, ये कमजोर है। जब ये और ज़ैद का लफ्ज़ तो अलग रह सकता है या नहीं? जैसे इस वक्त भी ज़ैद का लफ्ज़ अलग है, तो वो हुआ कवी, और ताज़मीर जो मातूफुन अलैह है वो कमजोर। तो कवी का आतफ कमजोर पर नहीं हो सकता। फिर क्या करते हैं? उसी ज़मीर की ताकीद ले आते हैं, और वो ताकीद आकर उसमें कुव्वत पैदा कर देती है, उसमें ताकत आ जाती है। वो जब कुव्वत आ गई अब उस पर आतफ कर सकते हैं। तो ये ताज़मीर की फिर ताकीद क्या ले आए? आना ज़मीर। ताज़मीर मरफू थी, क्या थी? लिहाजा इसकी ताकीद भी मरफू ज़मीर लाएंगे, मरफू मुनफसिल। ये ताज़मीर तो मुत्तसिल है ना, आगे मरफू मुनफसिल ले आएंगे, जो वो ज़मीर ले आएंगे जो अलग रह सकती है, और वो कौन सी है? मरफू मुनफसिल, और वो अना की ज़मीर है। ताज़मीर भी मुतकल्लिम की और अना ज़मीर भी। ताज़मीर भी मरफू है क्योंकि फाइल है, अना ज़मीर भी मरफू है क्योंकि ये भी मुब्तदा वगैरह के मकाम में इसी ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं। ये मरफू, आपने वो ज़मीरों की किस्में आप आगे इंशाल्लाह इस किताब में भी पढ़ लेंगे कि बाज़ औक़ात ज़मीर मरफू होती है, बाज़ औक़ात मंसूब होती है, बाज़ औक़ात मजरूर, बाज़ औक़ात मुत्तसिल होती है, बाज़ औक़ात मुनफसिल। और तो जिस किस्म का मौका हो उसी किस्म की ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। अगर रफ़े वाला मकाम है तो ज़मीर मरफू लाना, नसब वाला मकाम है तो ज़मीर मंसूब लेकर आना। तो यहां पर ताकीद किसकी लानी है? फाइल की ज़मीर की, और फाइल की ज़मीर क्या होती है? मरफू। तो उसकी ताकीद भी कौन सी ज़मीर लाए? मुतकल्लिम ही की लाए, लेकिन मरफू लाए भाई। तो अब जब मुअक्कद के साथ उसकी जब इस ताज़मीर की ताकीद आ गई, इसमें कुव्वत आ गई, इसका ज़ौफ़ खत्म हो गया, अब इस पर आतफ करना दुरुस्त हुआ और आगे वज़ैदुन कहा गया। अगर ये अना को हटा दें तो फिर ज़ैद का आतफ ताज़मीर पर नहीं करेंगे। फिर ज़ैद का आतफ ताज़मीर पर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ताज़मीर क्या है? ज़ईफ़। सूरत समझ में आई? लिहाजा उस पर आतफ नहीं। हाँ, जब उसकी ताकीद आ जाएगी तो फिर आतफ कर सकेंगे। इसीलिए ये यहां पर ताकीद लाए हैं। नहु जितु अना व ज़ैदन व ज़ैदुन। देखो यहां ये अना लाए हैं क्योंकि इन्होंने ऊपर कह दिया जाज़ल आतफ़ु, के आतफ क्या हो?
جائز. یہ انا ہے تو عطف جائز ہے, انا کو ہٹا دیں تو عطف جائز نہیں. اگلی مثال وہ ذکر کریں گے جس میں عطف جائز نہیں ہوگا. اس انا کو ہٹا دیں گے, جب انا کو ہٹا دیں گے تو عطف جائز نہیں. جب عطف جائز نہیں تو پھر وہاں نصب ہی پڑیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دیکھیے, کہتے ہیں فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ, اگر فعل لفظوں میں ہو اور عطف جائز ہو, يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ, تو اس میں دو وجہ پڑھنا جائز ہیں, النصب والرفع, نصب اور رفع. نحو جئت انا وزیدن وزیدن, تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. عطف جائز ہے اس انا ضمیر کی وجہ سے, اس کو ہٹا دیں گے تو پھر عطف جائز نہیں, جیسے آگے خود بتلا رہے ہیں. وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ, اور اگر عطف جائز نہ ہو, یعنی فعل تو لفظوں میں ہی ہے لیکن عطف جائز نہیں ہے. جب عطف جائز نہیں ہے تو تعین النصب, تو پھر نصب ہی متعین ہے. پھر کیا پڑھنا؟ نصب ہی پڑھنا, وہی متعین ہے. نحو جئت وزیدن, دیکھا یہاں وزیدن نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ پھر تو عطف کر رہے ہیں آپ, اور عطف تو یہاں جائز ہی نہیں ہے. جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا کرو؟ نصب ہی پڑھو. یہ معنی نحو جئت وزید. ترکیب کیجئے. جئت فعل با فاعل, تا ضمیر مرفوع محلان, اس کا فاعل واو بمانے مع کے, زیدن منصوب لفظاً مفعول معہو, فعل اپنے فاعل اور مفعول معہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا, اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو, یعنی لفظوں میں موجود نہ ہو. پچھلی مثالوں میں تو فعل لفظوں میں تھا جئتو, اور بعض اوقات فعل لفظوں میں نہیں ہوتا, صرف معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا, اور اگر فعل جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہے, وَجَازَ الْعَطْفُ, اور عطف جائز ہے, تعین العطف, تو پھر عطف متعین ہے. یعنی پھر مفعول معہو نہیں بنائیں گے بلکہ عطف ہی کریں گے. کیا کریں گے؟ جیسے نحو مثال کے طور پر مالی زید و عمر, مالی زید و عمر, یہ یہاں معنی کے اعتبار سے فعل موجود ہے. مثلا عرب کسی کو کہنا چاہتے ہیں نا کہ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں, تو عرب کیسے کہیں گے؟ مالی زید و عمر, عمر اور زید کو کیا ہوا, یعنی وہ کیا کر رہے ہیں. تو اصل میں ہے ما یصنع زید و عمر, زید اور عمر کیا کر رہے ہیں, لیکن وہ یصنع فعل ذکر نہیں کرتے, بس اسی طرح کہہ دیتے ہیں مالی زید و عمر. تو یہاں دیکھو لفظوں کے اعتبار سے فعل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فعل موجود. توجہ ہے سبق کی طرف؟ یہاں لفظوں میں کوئی فعل یصنع موجود ہے لیکن اس کا معنی موجود ہے. مراد ہے یا نہیں؟ مراد ہے, تو معنی کے اعتبار سے فعل موجود ہے. جب لفظوں کے اعتبار سے فعل موجود نہیں تو پھر دو صورتیں ہوتی ہیں, عطف جائز ہوتا ہے یا عطف جائز نہیں. اور یہاں عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے. کس طرح؟ لام جارہ ہے, زیدین مجرور ہے, اور اسی پر ہم عمر کا عطف کرنا چاہتے ہیں. فعل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ صرف کس اعتبار سے ہے؟ معنی کے اعتبار سے ہے, اور عطف جائز ہے کیونکہ آپ عمر کا عطف کس پر کر رہے ہیں؟ زید پر, اور زید کوئی ضمیر متصل ہے؟ زید تو ضمیر متصل نہیں, اس پر تو عطف کرنا جائز ہے. بھئی ایک اسم کا دوسرے اسم پر عطف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جانی زید و عمر و بکر و خالد, عطف ہو رہا ہے یا نہیں سب کا ایک دوسرے پر؟ ایک اسم کا دوسرے اسم پر عطف ہوتا ہے لیکن بعض جگہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, جیسے میں نے بتایا جئت انا و زید. یہاں کیا رکاوٹ آئی تھی کہ آپ زید کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ ضمیر متصل پر, اور ضمیر متصل تو ضعیف ہے, کمزور ہے, اکیلی رہ سکتی ہے؟ نہیں, وہ تو ہے ہی متصل, وہ تو آئے گی ہی جڑی ہوئی. تو جب وہ کمزور ہے تو
تو اس وجہ سے زید کا عطف اس پر نہیں، تو لہذا پہلے تاکید لاتے ہیں تاکہ اس میں قوت پیدا ہو جائے. جب قوت پیدا ہو گئی اب کیا کر سکتے ہیں، اس پر عطف کر سکتے ہیں. جبکہ یہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو زید پر عمر کا عطف ہو سکتا ہے. کس مثال میں؟ مال زید و عمر. تو یہاں فعل لفظوں میں موجود ہے نہیں، صرف معنی کے اعتبار سے ہے. اور عمر کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں؟ زید پر، تو اور عطف بھی جائز ہے. تو جب فعل لفظوں، اگر فعل صرف معنی کے اعتبار سے ہو یعنی لفظوں کے اعتبار سے نہ ہو اور عطف جائز ہو تو پھر عطف ہی کریں. مال زید و عمرن پڑھیں، و عمرن نہ پڑھیں. و عمرن پڑھتے ہیں تو گویا آپ وہ کو بمانے مع کے کر رہے ہیں اور عمرن کو کیا بنا رہے ہیں؟ مفعول معہو بنا رہے ہیں. اور مفعول معہو کی طرف یہاں جانے کی گنجائش نہیں، کیونکہ فعل لفظوں میں نہیں ہے. کیونکہ مفعول معہو میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ فعل. تو عامل اس کا لفظوں میں نہیں ہے تو اس کو اس کا معمول بھی نہ بنائیں، بلکہ یہاں پھر کیا کریں؟ عطف ہی کریں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات ہوئی؟ عامر کا عطف کرنا چاہتے ہیں کس پر؟ زید پر. تو زید ہے مجرور تو عامر کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مجرور. اور یہ زید کو جر کس نے دیا؟ لام جارہ نے. اور لام جارہ لفظوں میں موجود ہے. لام جارہ تو گویا عامل لفظی ہوا. عامل کیا ہوا؟ لفظ. تو عطف کی صورت میں عامل لفظی ہوتا ہے. اور دوسری صورت یہ آپ اس کو وعمرن پڑھنا چاہتے ہیں. جب وعمرن پڑھیں گے تو اس کے اندر عامل کون ہے؟ مفعول معہو میں عامل فعل ہوا کرتا ہے. تو آپ اگر وعمرن پڑھنا چاہتے ہیں تو مفعول معہو بنانا چاہتے ہیں. اور مفعول معہو میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل. اور فعل یہاں لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے. تو اگر آپ وعمرن پڑھیں تو اس صورت میں معلوم ہوا آپ عامل معنوی بنانا چاہتے ہیں، عامل معنوی کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو عامرین پڑھیں تو آپ عامل لفظی کو ہی اختیار کر رہے ہیں کہ لفظوں میں وہ لام جارہ کیا ہے؟ موجود ہے. اور کون سی صورت بہتر ہے؟ عامل لفظی ہی مان لیا جائے یا عامل معنوی مان لیا جائے؟ عامل لفظی کو جو خود لفظوں میں اس وقت باقاعدہ موجود ہے اس کو اس کی صورت کو اختیار کرنا بہتر ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا اس صورت میں پھر عامل معنوی کی طرف جانا جائز نہیں جب عامل لفظی موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ لام جارہ. اور مال زید و عمر کیا معنی ہے؟ زید اور عمر کیا کر رہے ہیں؟ تو لہذا یہاں عطف ہی جائز ہے، نصب نہیں جائز. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ جب عامل لفظی پر عمل ہو سکتا ہے تو عامل معنوی کی طرف نہیں جائیں گے. تفصیل سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر بتاؤ مجھے. وعمرن پڑھیں تو کیا خرابی؟ آپ عامل معنوی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ عمرن مفعول معہو بنا رہے ہیں اور مفعول معہو میں عامل کون ہوتا ہے؟ فعل. اور فعل تو یہاں لفظوں میں موجود نہیں اور آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ عامل. تو گویا آپ ایک معنوی چیز کو عامل بنا رہے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عمر کا عطف کریں کس پر؟ زید پر. اور زید میں عامل کون؟ لام جارہ، وہ لفظوں میں موجود ہے. تو اگر آپ عطف کرتے ہیں تو عامل لفظی ہوتا ہے اور مفعول معہو بناتے ہیں تو عامل معنوی ہوتا ہے. اور جب عامل لفظی موجود ہو تو عامل معنوی کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے کہا انہوں نے وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل معنی کے اعتبار سے ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف جائز ہو، تَعَيَّنَ الْعَطْفُ، تو عطف ہی متعین ہے، وہاں مفعول معہو نہیں بنا سکتے. نحو مثال کے طور پر مال زید وعمر. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو. کون سی صورت؟ فعل معنی کے اعتبار سے ہے یعنی لفظوں میں نہیں ہے، اور پہلے کیا تھا؟ فعل معنی کے اعتبار سے ہو اور عطف جائز ہو. اب ہے عطف جائز نہ، یعنی فعل معنی کے اعتبار سے ہے اور عطف بھی جائز نہیں. تعین النصب، پھر نصب ہی متعین ہے. نحو ما لکا و زیدن، ما لکا و زیدن. یہاں دیکھیے بھائی، یہ لام جارہ ہے، کاف مجرور متصل ضمیر ہے. کاف کیا ہے؟
اور آگے و زید آ رہا ہے، اس زید کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ضمیر متصل ہے. ضمیر اوپر کیا آئی تھی؟ جئتو میں بھی ضمیر متصل، اور یہ لکا میں بھی کیا ہے؟ ضمیر، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ ضمیر مرفوع متصل تھی کیونکہ فاعل تھی نا، اور یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ لام جارہ داخل ہو رہا ہے، اور تو یہ ضمیر مجرور ہوگی، تو یہ مجرور متصل ہے. اور یاد رکھو ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ جزء کلمہ کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کلمے کے جز، اسی کے حصے کی طرح ہے. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ ضمیر مرفوع متصل جئتو، اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ضمیر مرفوع متصل کمزور ہے. کیا کہا تھا؟ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر مجرور متصل جزء کلمہ کی طرح ہے. یہاں یہ نہیں کہہ رہے یہ ضمیر کمزور ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جزء کا. دونوں تقریروں میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بھی ضمیر متصل، یہ بھی ضمیر متصل، تو دونوں جگہ کہہ دیں کہ یہ ضمیر کمزور ہے. لیکن آپ ایک جگہ کہہ رہے ہیں ضمیر کمزور ہے، اور دوسری جگہ یہ نہیں کہہ رہے کمزور ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جزء کلمہ کی طرح ہے. اس پر عطف سرے سے جائز ہی نہیں ہے. بھئی وجہ یہ کہ دونوں میں فرق ہے. فرق یہ کہ وہ جو مرفوع تھی نا، مرفوع متصل، اس میں منفصل بھی آتی ہے. ایک ضمیر مرفوع متصل ہے تو ایک ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو جب متصل کمزور ہے تو منفصل آ کر اس میں طاقت پیدا کر دے گی، کیونکہ مرفوع ضمیر متصل کے ساتھ ساتھ منفصل بھی ہوتی ہے. لیکن مجرور میں ایسا نہیں. ضمیر مجرور متصل تو ہے، مجرور منفصل ضمیر ہی کوئی نہیں کہ جو اس میں آ کر کیا پیدا کر دے؟ طاقت پیدا کر دے، اس کے ضعف کو دور کر دے. تو جب ضعف کو دور کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں تو ہمیں تقریر بدلنی پڑی. اب ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ ضمیر کمزور ہے، دوسری ضمیر لا کر اس میں کیا پیدا کر دو؟ قوت. بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ الگ ہو ہی نہیں سکتی. مجرور منفصل ہے ہی کوئی نہیں، یہ الگ آتی ہی نہیں ہے. معلوم ہو یہ جزء کلمہ کی طرح ہے، کلمے کا جز. جیسے زید، زا یا دال. زید میں زا بھی اس کا جز، یا بھی اس کا جز، دال بھی اس کا جز. تو یہاں لکا میں بھی کاف ضمیر کیا ہے؟ جزء کلمہ، یعنی یہ لام کے جز کی طرح ہے، اسے الگ نہیں ہو سکتی. جب الگ نہیں ہو سکتی تو اس پر عطف جائز نہیں، کیونکہ جزء کلمہ پر عطف نہیں کیا جاتا، پورے کلمے پر عطف کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے، جاءنی زید و عمر، یہ عمرون کا عطف میں نے کس پر کیا؟ زید. زید کیونکہ عمر پورا کلمہ ہے تو زید بھی پورا کلمہ ہے، اس پہ عطف کروں گا. عمرون کا عطف زید کی صرف زا پہ کر دوں یا صرف یا پہ کر دوں یا صرف دال پہ کر دوں، یہ نہیں، کیونکہ کلمے کا عطف کس پر ہوتا ہے؟ کلمے پر ہوتا ہے، اس کے جز پر نہیں ہوتا، پورے کلمے پر ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ ما لکا و زیدن، یہ زید کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ منفصل آتی نہیں، تو یہ جزء کلمہ کی طرح ہوئی، اور جزء کلمہ پر تو عطف صحیح نہیں ہوتا. لہذا یہاں معلوم ہوا عطف نہیں کر سکتے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جب عطف نہیں کر سکتے اب نصب ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ اور صورت ہی نہ رہی. فعل معنی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں ہے؟ فعل معنی کے اعتبار سے یہاں عامل لفظی کی پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر کیونکہ عطف جائز نہیں، تو پھر عامل معنوی کی طرح مجبوری ہے، جانا پڑے گا. اور بہرحال عامل معنوی موجود تو ہے، لہذا زیدن کو منصوب پڑھو، اور اس کے اندر عامل کون ہے؟ وہ معنی فعل ہے. بات سمجھ بھی آئی کہ ساری اوپر سے گزر گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر سنو، یہ زید کا عطف کاف ضمیر پر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کاف ضمیر جزء کلمہ کی طرح ہے، اور جزء کلمہ پر عطف نہیں ہوتا، پورے کلمے پر عطف ہوتا ہے. جب عطف نہیں جائز تو پھر کیا بناؤ؟ مفعول معہ بناؤ، اور کوئی اب صورت ہی نہیں. بات سمجھ؟ کیونکہ مفعول معہ بنائیں گے تو فعل معنی کے اعتبار سے یہاں موجود ہے، کیونکہ ما لکا و زیدن، اس کا کیا معنی ہے؟
آپ اور زید کیا کر رہے ہو؟ تو تصنع فعل یہاں موجود ہے، اس کا معنی موجود ہے، آپ اور زید کیا کر رہے ہو، تو فعل موجود ہے۔ تو اب جب لفظی عامل نہیں ہو سکتا یہاں تو معنوی عامل پر تو کم از کم عمل کرنا پڑے گا، اور تو کوئی صورت تیسری نہیں۔ یہ معنی وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تعیّنَ النَّصْبُ تو نصب ہی متعین ہے، نصب متعین ہے یعنی مفعول معہ بنانا ہی متعین ہے۔ نحو مَا لَكَ وَزَيْدًا، اسی طرح وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًا، یعنی تمہاری اور عمر کی کیا حالت ہے، یا تم اور عمر کیا کر رہے ہو۔ لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا تَصْنَعُ، اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے مَا تَصْنَعُ، آپ کیا کر رہے ہیں، وہی فعل کا معنی بتا دیا جو میں ابھی تک آپ کو بتلا رہا تھا۔ تو ما شانک و عامرن، اس میں بھی دیکھیں عامر کا عطف کرنا چاہتے ہیں، شانکا، ہاں شانکا، یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں، شانکا، شان کا معنی حال، حالت بھائی، شانکا یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں، مضاف مضاف الیہ، کیونکہ شان اسم ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ معلوم ہو کاف ضمیر مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، معلوم ہو یہ مجرور متصل ہے۔ پہلی مثال تھی لکا، مجرور متصل ضمیر آئی تھی حرف کے ساتھ جڑی ہوئی، لام جارہ کے ساتھ۔ اب شأنکا میں کاف ضمیر مضاف الیہ ہے یعنی اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، معلوم ہوا مجرور متصل ضمیر حرف کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے، حرف جر کے ساتھ، اور اسم کے ساتھ بھی مضاف الیہ ہو کر آ سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ عمر کا عطف کس پر کرنا چاہتے ہیں، کاف ضمیر پر، اور یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ یہ جزء کلمہ کی طرح ہے، اور جزء کلمہ پر تو عطف جائز نہیں۔ تو پھر دوسری صورت کیا ہے، اس پر نصب پڑھیں گے، اس کو مفعول معہ ہی بنائیں گے بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو ما لک و زیدن اور ما شانک و عمرن، معنی سب کا ایک ہی ہے، تمہیں اور زید کو کیا ہوا، یا تم اور زید کیا کر رہے ہو۔ لأن المعنى ما تصنع، اس لیے کیونکہ اس کا معنی یہ ہے ما تصنع، آپ کیا کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ما شأنک و عمرن، عمر کا عطف کاف ضمیر پر نہیں کر سکتے، توجہ ہے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر کاف ضمیر پہ عطف نہ کرو، شان پہ عطف کر دو۔ کس پہ عطف کر دو؟ شان پہ عطف کر دو۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس پہ عطف کریں گے تو معنی ہی خراب ہو جائے گا، بات ایک پوچھی جا رہی ہے اس کی صورت ہی بدل جائے گی، کیونکہ شان کا کیا معنی ہے، حال۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں ما شانکا و شان عمرن، آپ کا اور عمر کا کیا حال ہے، یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہو۔ اور اگر شان پر عطف کریں تو پھر یوں کلام بن جائے گا ما شانکا و ما عمرن۔ بھئی یہ جو معطوف ہوتا ہے نا، معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ معطوف رکھ دیتے ہیں، کس کو؟ معطوف علیہ کو اٹھا کر اس کی جگہ معطوف رکھ دیتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر، یہ عمر کا عطف کس پر ہے، دوبارہ سنو، جاءنی زید و عمر، یہ عمر کا عطف کس پر ہے، زید پر۔ تو یہ زید کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ عمر رکھ دو، جاءنی عمر۔ پہلے کیا تھا، جاءنی زید، زید بھی آیا، اور اب عمر بھی رکھو وہاں پہ، جاءنی عمر، میرے پاس کون آیا، عمر۔ تو دیکھا دونوں مجیت میں شریک ہیں، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو معطوف کو اٹھا کر کہاں رکھ دیتے ہیں، معطوف علیہ کی جگہ پر، اور پھر ترجمہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے ما شأنکا و عمرن، ما شأنکا عمرن، میں عمر کا عطف کرنا چاہتا ہوں کس پر، کاف پر۔ تو کلام یوں ہوگا، کاف کو ہٹاؤ، اس کی جگہ ذرا عمر رکھ دو، شان عمرن، ما شانکا،
اور ما شانو عمر، آپ کی کیا شان ہے اور عمر کی کیا شان ہے، یعنی آپ کی کیا حالت ہے، آپ اور عمر دونوں کی کیا حالت ہے، یعنی آپ دونوں کیا کر رہے ہو۔ تو ہم عمر کا عطف کاف پہ کرنا چاہتے ہیں، پھر معنی صحیح بنتا ہے، لیکن یہاں عطف جائز نہیں، تو پھر مفعول معہ بنانا پڑا۔ اشکال آپ نے یہ کیا کہ یہ عمر کا عطف آپ شان پہ کر دیں، ہم کہتے ہیں شان پہ کریں گے تو معنی ہی خراب ہو جائے گا۔ کس طرح؟ معطوف کو اٹھا کر ذرا معطوف علیہ کی جگہ رکھ دو۔ پہلا جب سوال کیا ہوا، ما شانو کا، آپ کا کیا حال ہے، اور دوسرا معطوف کو اب لے کر آؤ، شانو کا اٹھائیں اور اس کی جگہ عمر رکھتے ہیں۔ ما عمرن، عمر کون ہے، ما شانو کا، آپ کا کیا حال ہے، وما عمرن، اور عمر کون ہے۔ سوال ہی بدل گیا، میں ایک کی حالت پوچھ رہا ہوں اور دوسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کون ہے، حالانکہ یہ تو مقصد ہی نہیں، عرب یہ کلام اس طرح کرتے ہی نہیں، وہ کس موقع پر کرتے ہیں، جب دونوں کی حالت پوچھنی ہو۔ ما شانو کا و عمرن، آپ اور عمر دونوں کی کیا حالت ہے، کیا شان ہے، دونوں کیا کر رہے ہو، تو اس موقع پر عرب کہتے ہیں ما شانو کا و عمرن۔ اور اگر آپ کی بات مان لی جائے اور عمر کا عطف کس پر مان لیا جائے، شان، تو پھر تو معنی یہ ہو جائے گا آپ کی کیا شان ہے، یعنی آپ کا کیا حال ہے، اور دوسری بات کیا ہوگی، عمر کی حالت نہیں پوچھ رہے، عمر کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں کہ عمر کون ہے، تو معنی خراب ہو گیا یا نہیں۔ عرب اس معنی کا ارادہ نہیں کرتے اس کلام کے ذریعے، بلکہ یہاں مقصد کیا ہوتا ہے، دونوں کی حالت پوچھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی، سبق مکمل ہوا، اب صرف خلاصہ کلام سمجھ لیں۔ آج آپ نے مفعول معہ کے بارے میں پڑھا کہ مفعول معہ وہ اسم ہے جو اس واو کے بعد آئے، جو کس معنی میں ہوتا ہے، مع کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کو اس واو کے بعد کیوں ذکر کرتے ہیں، کہ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ معمول فعل کا مصاحب ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک ہی زمانے میں یہ فعل کرنے والا ہے۔ اور اس میں پھر 4 صورتیں بنتی تھیں، یا تو فعل لفظوں میں ہوگا یا فعل لفظوں میں نہیں ہوگا، معنی کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر فعل لفظوں میں ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں۔ فعل اگر لفظوں میں ہو اور عطف بھی جائز ہو تو پھر دونوں وجہیں پڑھنا جائز، آپ عطف بھی کر سکتے ہیں اور آپ یعنی یوں کہ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نصب یعنی مفعول بھی اس کو، مفعول معہ بھی اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور اگر فعل تو لفظوں میں ہے لیکن عطف جائز نہیں، پھر نصب ہی پڑھیں گے، مفعول معہ ہی بنائیں گے۔ تیسری صورت، فعل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف جائز ہے تو پھر عطف ہی کریں گے۔ اور چوتھی صورت، فعل لفظوں میں نہیں ہے اور عطف بھی جائز نہیں ہے تو پھر نصب ہی پڑھیں گے اور مفعول معہ ہی بنائیں گے۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ جئت انا و زید، کیا معنی، جئت انا و زید، میں اور زید آئے۔ جئت انا و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی۔ چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔